انہوں نے کہا کہ نماز کوئی پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے غالباً اذان دی، جو مجھے سمجھ میں آیا تو اس میں سرکار کا نام اس نے لیا، تو ایک تو اس کو جواب دینے کی نیت بھی کر لی اور درود پڑھنے کی نیت بھی کر لی کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے نام سن کر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اذان ہوئی اور اذان کے جواب کی نیت سے، یہ اصل میں وہ جواب نہیں ہے کہ جس جواب کے اندر آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جواب جو ہے نماز کو فاسد کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یہ فاسد ہوگا۔ کسی نے چھینک مار کے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کو جواب دینے کی نیت سے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ کان تک الحمدللہ کی آواز آ جائے تو آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ اسی طرح کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں کویسچن بنتا ہو، آپ نے جواب دینے کی نیت کی، اس قسم کے جو ہوتے ہیں اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور اگر مؤذن کا نام آپ نے اذان سنی اور آپ نے اذان کا درود پاک پڑھ لیا اور قصد و ارادہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں درود پڑھ رہا ہوں، یا اذان کا جواب دینے کا بھی کر لیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وطر میں ایسا کیا کہ علم شریف پڑھی اور پھر دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لی، لیکن سورت نہیں پڑھی، شاید معلوم نہیں ہوگا کہ تیسری میں سورت پڑھنی چاہیے، کئی نمازیں ایسی پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان نمازوں میں یعنی وطر کی تیسری رکعت میں سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ اب چونکہ نہیں ملائی تو یہ ترک واجب ہوا، جس پہ سجدہ صاحب لازم تھا، لیکن وہ علم نہیں تھا، تو یہ مکروہ تحریمی نمازیں ہوئیں۔ اور واجب کے ترک کے ساتھ جو نمازیں ہوتی ہیں، ان نمازوں کا بعد میں لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ وجوب ادا ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ قضا ہو گئی، لیکن آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے ان تمام نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھیں، یعنی نیت یہ کر لیجیے گا کہ فلاں وقت کی وطر جو میری واجب الادا تھی میں اس کو دوبارہ ادا کر رہی ہوں، اور یہ کر کے آپ کر لیں۔ اور اب یہ کتنی نمازیں نکلی، اگر ایکوریٹ نہ پتا ہو تو دل سے پوچھیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی، جہاں دل تعداد پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ لکھ لیں، پھر ایک ایک نماز ادا کرتی جائیں، اس میں سے مائنس کرتی جائیں، سب بالکل زیرو ہو جائے تو سمجھ لیں ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ امام صاحب جماعت میں فرض نماز پڑھا کر سلام پھیر کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا آہستہ دل میں کرنی چاہیے، بلند آواز سے، کون سی افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے جان لیا کرتا تھا۔ چھوٹے تھے، جماعت سے اگر پیچھے رہ گئے تو فجر کی نماز کے بعد سرکار ذکر فرماتے تو گھر تک آواز آتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وقت پہ حاضر ہوتے تھے اور سارے کے سارے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے امام صاحب، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقیناً ان نمازیوں کے نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال کرنا، ان کا حق کا رعایت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ اب ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ مستحب پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بولے تو بولتے تم بد مذہب ہو۔ یہ صحیح نہیں ہوتی چیز، اپنے سنی بھی بیچارہ نماز بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو ختم کر دیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا پست آواز میں کریں۔ اور جو سنیوں کی مسجد میں ہوتے ہیں، سنی حضرات ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے بچے شور کرتے ہیں نا، اب ہم جیسا آدمی جو ہے نا اس کو شور بالکل پسند نہیں، ذرا بھی شور ہوتا ہے ہمارا دماغ سائیں سائیں ہونے لگ جاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ابا گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں سنیوں کی مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ اتنے عادی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہی محسوس کرتا ہے جو وہاں نماز پڑھتا نہیں ہے۔ بار اس کو بھی خیال کریں، تھوڑا آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور دعا جو ہے دونوں ثابت ہے نبی کریم سے، پست آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی، تنہا بھی اور اجتماعی دعا بھی، سب ثابت ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ انہیں تمام صغیرہ معاف، تمام صغیرہ۔ میری عادت ہے اگر کوئی سن رہا ہو اور اس کو اپنائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں جمعے کی نماز شروع کرنے سے پہلے نمازیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں، یہ حدیث سناتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں کم از کم یہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال نہ آ لائے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ جمعہ ہی آپ کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابھی یاد رکھیے کہ آپ جنت کا تصور لائیں، دوزخ کا، موت کا، مکہ، مدینہ،
اسی طرح آخرت، عذابات قبر، یہ سب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، آخرت کی ہیں نا، تو نماز میں ان کے اوپر توجہ رکھیں. دنیا کا خیال آنا برا نہیں ہے، اس میں مشغول ہو جانا برا ہے، یا جان بوجھ کر لانا برا ہے. ٹھیک ہے، جسے سرکار نے فرمایا لانا، آنے کو منع نہیں کیا. آئے گا، خیال آئے جھٹک دے، خیال آئے جھٹک دے. یہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا عورت پر یہ لازم ہے کہ وضو کے دوران سر ڈھانپ کر رکھے؟ بہن کوئی لازم نہیں ہے، بالکل لازم نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غسل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے، سر ڈھکنا دور کی بات، وضو کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے. وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، تو سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط قرار دی ہے؟ تو یہ خواہ خواہ کی شرطیں نہ بنائی جائیں. بالکل ہماری بہنیں اپنا دوپٹہ سائڈ میں رکھ کر آرام سے وضو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کسی نامحرم کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے، اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کا الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب فرض یا واجب یا سنت اس طرح معاملات نہیں ہیں. آپ آرام سے دوپٹہ سائڈ میں رکھیں اور وضو کیجئے. نماز کے دوران کپڑوں کو یعنی شلوار کو فولڈ کرنا کیسا ہے؟ اگر منع ہے تو اس کی حکمت بیان فرما دیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. بعض روایتوں میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا. گھرسنے کا مطلب یہ فولڈ کر لینا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا، وہ لوگ تو تہبند پہنتے تھے. ہر دور میں فقہا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو سابقہ کس حکم کے ساتھ متصل کرنا ہے. جیسے آج کل ہیروئن ہے، آئس کا نشہ ہے، تو انہوں نے غور کیا کہ اس میں چونکہ نشہ ہے تو کس کے ساتھ متصل کیا؟ شراب کے ساتھ، کہ شراب حرام. یہ بھی اسی طرح یہ ہوتا. تو بہت سو نے یہی فتویٰ دیا کہ پائچے فولڈ کر لینا، شلوار کو گھرس لینا، آستین کو فولڈ کر لینا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور بعض ایسے ہیں جن میں اب ہم بھی شامل ہیں. میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو فولڈ نہ کریں، ویسی نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کو مایوس بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک جو فقہا کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس کو نص مذہبی کہتے ہیں. اور نص مذہبی میں کافی گنجائش ہوتی ہے. اور نص مذہبی کے خلاف جب عوام میں بہت سی چیزیں عام ہو جائیں تو بعض اوقات خود فقہا اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں. جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، الکحل کا استعمال. اعلیٰ حضرت نے اس کو پیشاب کی طرح ناپاک اور نجاست غلیظہ قرار دیا. لیکن آج آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی دوا میں 99.99% الکحل ہے. اور اسی طرح آپ کے کف سیرپس کے اندر الکحل اور بہت ساری دوائیوں کے اندر ملی ہوئی ہے. تو جب فقہا نے دیکھا کہ یہ عام ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی رائے واپس لے کر جواز کا حکم دے دیا. ایسی آرٹیفیشل جیولری جو عورتیں پہنتی ہیں، آپ دیکھیں پہلے لوہا پہن کر عورت کا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہا نے، لیکن جب یہ بہت زیادہ عام ہو گئی تو اس میں بھی رعایت دی. ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں مسجد کے اندر، ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جہاں خاص طور پہ آفیسز وغیرہ ہیں نا، وہ پینٹ شرٹ پہن کر آتے ہیں. وہ انہوں نے سنا ہوا ہے جی ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. نماز میں میرے خیال میں آدھی سے زیادہ مسجد جو ہے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. تو پھر یہ ہوتا یہی ہے کہ اس میں تھوڑا نرمی کا حکم دیا جاتا ہے. پیار محبت سے سمجھاتے رہیں لیکن نرمی کا حکم. اچھا بعض کہتے ہیں جی نماز کے اندر ٹخنے لازم کھلے ہونے چاہیے. اصل میں ٹخنے کھلے ہونا کوئی لازم ضروری نہیں ہے. نبی کریم نے جو منع فرمایا وہ تکبر کی وجہ سے منع فرمایا تھا. اسی لیے جب آپ نے بیان فرمایا کہ جو ٹخن سے نیچے اپنا ازار یعنی تہبند رکھے وہ جہنم میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے تو اکثر ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یعنی تہبند ڈھلک جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی میں نے تو متکبرین کے بارے میں بیان فرمایا. تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر تکبر دل میں نہ ہو اور آپ کے پائچے بڑے ہیں تو فولڈ کرنے کے بجائے ایسی چھوڑ دیں. زیادہ سے زیادہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، اور مکروہ تنزیہی عمل گناہ نہیں ہوتا اگرچہ آپ عادت بنا لیں. ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. فولڈ نہ کریں، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اختلاف علماء سے آپ محفوظ رہیں. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی موزے پہن کر نماز پڑھے تو ٹخنے کھلے رہیں گے یا ڈھکے جائیں گے؟ تو اگر ٹخنے کھلوانا مقصود ہوتا تو پھر یہ بھی حکم ہوتا موزے اتارو تاکہ ٹخنے نظر آئیں. تو یہ اصل ہے تکبر کا توڑ اور سنت ہے، بہرحال اس کا انکار نہیں. لیکن اگر کسی کے لمبے پائچے ہیں، لمبی پینٹ ہے، تو ویسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. فجر کے ٹائم اگر مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے 2 سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں صرف فجر کا یہ حکم ہے کیونکہ اس میں سنن کی تلقینات حدیثوں میں بہت سخت ہے.
اس لیے اس کو قریب با واجب مانا ہے. تو اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے تحری کرنی ہے. تحری کا مطلب غور و تفکر کرنا ہے, دل سے گواہی لینی ہے کہ کیا میں 2 سنت پڑھ کر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں. حتیٰ کہ اگر تشہد میں بھی آپ کو یقین ہے کہ میں مل جاؤں گا سلام سے پہلے تو 2 سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں آپ شامل ہوں. لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی, پھر سنن ترک کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے.